اپنے گھر کے باغیچے میں بیٹھے اسٹرابری آئس کریم کا مزہ لے ہی رہے تھے کہ وہاں سے ایک جادوگرنی کا گزر ہوا جس نے اپنا مخصوص کالے رنگ کا چوغا پہن رکھا تھا۔ بونوں کے قریب سے گزرتے ہوئے اچانک اس کے چوغے کا ایک پہلو سیمی کی آئس کریم سے مس کھا گیا۔ یہ دیکھ کر سیمی کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ اس نے بنٹی کو بتایا کہ آج میرا خوش قسمتی کا دن ہے۔ جادوگرنی کے پلو کا میری آئس کریم سے ٹکرانا ظاہر کرتا ہے کہ آج میں جو بھی خواہش کروں گا وہ پوری ہو جائے گی، کیونکہ میری آئس کریم خواہشوں کو پوری کرنے والی آئس کریم بن گئی ہے۔ لیکن ابھی وہ یہ سب کچھ بنٹی کو بتا ہی رہا تھا کہ بنٹی نے ایک خواہش ظاہر بھی کر دی۔ اس نے مزید 6 آئس کریموں کی خواہش کی اور چشم زن میں 6 آئس کریمیں اس کے سامنے ظاہر ہو گئیں۔ سمی حیرانگی اور غصے سے بنٹی کی طرف دیکھنے لگا، پھر اس نے بنٹی کو مزید خواہش کرنے سے روکا، کیونکہ جادو کی آئس کریم اس کی ہے، لہٰذا اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کوئی خواہش کرے۔ لہٰذا اب وہ خواہش کرتا ہے کہ یہ تمام آئس کریم غائب ہو جائے۔ یہ الفاظ جیسے ہی اس کے منہ سے نکلے، آئس کریم غائب ہو گئی۔ حالانکہ ابھی بنٹی نے آئس کریم سے صرف 1-2 چمچ آئس کریم اپنے منہ میں منتقل کی تھی، لہٰذا اب وہ انتہائی غصے میں تھا۔ وہ چلایا، سیمی تم نہایت کمینے ہو، میں نے ہمیشہ ہر چیز تم سے بانٹ کر کھائی ہے، اب میں دوبارہ خواہش کرتا ہوں کہ آئس کریم واپس آ جائے۔ اسی لمحے آئس کریم دوبارہ حاضر ہو گئی اور بنٹی اسے کھانے میں جت گیا، اور میں دوبارہ اس آئس کریم کو جانے کا حکم دیتا ہوں۔ سیمی چلایا اور آئس کریم دوبارہ غائب ہو گئی۔ اچھا یہ بات ہے، بنٹی نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور خواہش کی کہ ٹھنڈی یخ آئس کریم سمی کی کمر پر انڈیلی جائے۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ سمی کمر پر ٹھنڈی آئس کریم لگنے سے ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اس کے منہ سے صرف اوہ اوہ کی آوازیں نکل رہی تھی، کیونکہ ٹھنڈی یخ آئس کریم آہستہ آہستہ اس کی گردن سے نیچے کی طرف سفر کر رہی تھی، اور سمی متواتر بنٹی کو برا بھلا بھی کہہ رہا تھا۔ آخر سمی نے خواہش کی کہ گرم گرم چائے بنٹی پر انڈیلی جائے۔ اب بنٹی کا رقص شروع ہو گیا۔ وہ تڑپتا اچھلتا سمی کی منت کرنے لگا کہ وہ مزید اسے نہ جلائے، کیونکہ گرم گرم چائے نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ لیکن جیسے جیسے بنٹی تڑپتا سمی کہہ لگاتا، اس بات نے بنٹی کو غصے میں آگ بگولا کر دیا۔ اب اس نے بدلہ لینے کے لیے خواہش ظاہر کی کہ سمی کے جوتے غائب ہو جائیں اور اس کے قدموں تلے خار پشت چوہے آ جائیں۔ پھر وہی ہوا، بیچارے سمی کے جوتے غائب ہو گئے اور اس کے قدموں کے نیچے کئی چوہے آنے